آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے، یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج ہم سب لوگ دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ آرام چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اگر دنیا میں آرام ہوتا نا تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی حقدار تھے کہ وہ آرام سے زندگی گزارتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا اسلام پر بیعت ہونا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں، اس کا ٹاپک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانہ میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا۔ آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے، یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے۔ یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی، اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کے روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المومنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ ابو لیالہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، اور حضور کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے؟ لوگوں نے کیا پوچھا اے ابو ہریرہ پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہ کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں، حضور کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اے میرے بانجے، اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا اے خالہ جان پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا؟ انہوں نے فرمایا 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جو حضور ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ ہم 40-40 دن اس طرح گزار لیا کرتے کہ ہم حضور کے گھر میں نہ آگ جلاتے اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھلا دیا کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی بھی چمڑے کا پیوند لگا لیا کرتے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح و شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا اور آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مسلسل کی کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے۔ آپ اور آپ کے گھر والے کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ تبارنی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدان نہیں دیکھا۔ حضرت سہل سے پوچھا گیا کہ کیا حضور کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا حضور نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا آٹا بغیر چھاننے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم جوں کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم گوندھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ تبارنی کی روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا رکھا تھا، چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو حضور نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے
वो फरमाते हैं कि एक दिन हजूर को सख्त भूख लगी थी। हजूर ने एक पत्थर उठाकर उससे अपने पेट पर बांध लिया। फिर आपने फरमाया गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में खूब खाना खा रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग ये, लेकिन ये लोग क़यामत के दिन भूखे और नंगे होंगे। गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पर चलकर बज़ाहिर अपना इकराम करा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी तौहीन कर रहे हैं कि क़यामत के दिन वो रुसवा और ज़लील होंगे। गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म पर चलकर बज़ाहिर अपनी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपना इकराम कर रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको राहत और इज्जत मिलेगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस उम्मत में सबसे पहले जो मुसीबत पैदा हुई वो पेट भरना था, क्योंकि जब कोई कौम पेट भर कर खाना खाती है तो उनके बदन मोटे हो जाते हैं और उनके दिल कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिशात बेकाबू हो जाती हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमने ये पढ़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप जानते हैं कौन है हमारे नबी? अल्लाह को इस दुनिया में सबसे महबूब जो शख्सियत थी उनके बारे में हमने पढ़ा है, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी। आपको एक बात बताता हूँ, आज हम सब दुनिया में क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं। तो मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर दुनिया में आराम होता ना तो सबसे ज्यादा हकदार हमारे नबी थे। हमारे नबी हकदार थे, वो आराम से जिंदगी गुजारते, मगर उनको तकलीफें देना, जितनी तकलीफें उनको दी गई किसी नबी को नहीं दी गई। उनके तकलीफें बर्दाश्त करना हमें ये सबक देता है कि जो दुनिया है ना, ये आराम की जगह नहीं है। आज हम जैसे खाने का जिक्र हुआ, हम कैसे कैसे खाने खाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी मैदा ही नहीं देखा, छन्नी नहीं देखी जिससे हम वो आटे से वो जो ऐसे करते हैं, उसको साफ करते हैं आटा, तो वो ही नहीं देखी। मैं अपने अंदर देखूं, आप अपने अंदर देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने किस नबी को बुला दिया, इस नबी के बड़े बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर। तो मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए अपनी खुराक को सादा बनाओ, अपनी खुराक को सादा बनाओ, दीन का काम करो, दावत का काम करो, आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।